دل بیٹھتے ہوں گے، ڈوبتے ہوں گے، آنکھیں روتی ہوں گی، کتنی روتی ہوگی۔ میرے محبوب فرماتے پانی ختم ہو جائے گا، آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا، اتنا خون بہے گا اس خون کے اندر کشتیاں چلائی جا سکتی ہوں گی۔ یہ دوزانوں گناہ گار بیٹھے ہوں گے، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اپنے اوپر اس بات کو وارد کرو کہ روز محشر ہمارا کیا حال ہوگا۔ دل پریشان ہوں گے، دل بیٹھتے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے، گناہ گار دوزانوں بیٹھے ہوں گے، ان کے جسم تھر تھر کانپتے ہوں گے، برادری کام نہیں آئے گی، دوست کام نہیں آئیں گے، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ رو کے کہیں گے یا اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے، ہم تیری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم تیری کامل اتباع کریں گے۔ یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم نیکی کے سوا کچھ نہ کریں گے۔ لیکن درخواست قبول نہ ہوگی، درخواست قبول نہ ہوگی۔ رسول پاک نے فرمایا تمہیں بتاؤں جس نے جو گناہ کیے اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے ہاتھ باندھ کے عرض کی خدا کے رسول ارشاد فرمائے، میرے محبوب پاک نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کی ہوگی۔ دونوں کو حکم ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ بدکار مرد، بدکار عورتیں، رسول پاک فرماتے ہیں لوہے کے آنکڑے ہوں گے۔ جس طرح مچھلی پکڑنے کانٹا ہوتا ہے اس طرح لوہے کے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے۔ اللہ ان بدکاروں کا جسم اتنا بڑا کر دے گا، اس کی ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اللہ کے فرشتے اس لوہے کے حکوں کو، لوہے کے آنکڑوں کو، لوہے کے کانٹوں کو ان کی شرمگاہ میں چبھو کے جہنم میں لٹکا دیں گے۔ نبی پاک فرماتے 70,000 اللہ کے فرشتے ہوں گے، یہ جہنم میں لٹکا ہوگا، وہ کوڑے ماریں گے، وہ درے ماریں گے۔ رسول پاک نے فرمایا پتہ کتنے عرصے تک یہ جہنم میں رہیں گے؟ عرض کی آقا رسول پاک قربان جائیں، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جتنی دنیا کی زندگی ہے، جب اللہ نے دنیا پیدا کی تھی اور پھر قیامت برپا کی تھی، اتنے سال تک جہنم کے اندر اس کو لٹکایا جائے گا، فرشتے کوڑے ماریں گے، ان کا جسم پگھل جائے گا، صرف جان بچ جائے گی۔ حکم ہوگا باہر نکالو، ان کو پھر جسم دے دو، ان کو پھر ہڈیاں دے دو، ان پر پھر چمڑی چڑھا دو، ان کو پھر جسم دیا جائے گا، پھر شرمگاہ میں آنکڑا چبھو کر اس کو جہنم میں لٹکا دیا جائے گا، اور 70,000 فرشتے اس کو کوڑے ماریں گے۔ ہے طاقت، ہے طاقت۔ نفس بڑا خوش ہوتا ہے، نفس نستے پا کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جس نے نفس کی ماری مانی، خدا کی قسم اچھا سودا نہیں کیا، اللہ اس کے نبی کی ماننے والے خوش نصیب ہیں۔ نفس کی ماننے والے اچھے سودے نہیں کر رہے، اچھا کاروبار نہیں کر رہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے جس نے کسی کی چوری کی ہوگی، جیسے کتے پھرتے ہیں نا اس طرح چور گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، گلیوں میں کتے طرح گھومتے پھر رہے۔ سن لے ایک مومن کا جان، مال اور عزت دوسرے مومن کے لیے حرام ہے۔ کھڑے ہو گئے بیر لینے کے لیے، کیسے دے رہے ہو بیر، کیسے دے رہے ہو؟ وہ غریب بیچارہ صبح سے کھڑا ہوا ریڑھی پہ 2 وقت کی سوکھی روٹی کمانے کے لیے، اب کیا کر رہا ہے؟ ریٹ پوچھا، اچھا پھر تول دے 2 کلو۔
اور خود کھانا شروع کر دیا. یہ جو الگ کھا رہا ہے یہ تیرے باپ کے کیوں کھا رہا ہے؟ یہ چوری چوری. گاؤں سے نکلا دیکھا گنا لگا ہوا ہے, 2-4 گنے توڑے, کتے طرح کھاتا ہوا جا رہا. تیرے باپ کا ہے؟ چوری. جا رہا ہے سبزی لگی ہے, 2-4 مولیاں نکالی, 2-4 گاجریں نکالی. کمینے, تیرا اتنا بڑا شرف, تو نبی پاک کا امتی, تو رسول پاک کا غلام, تیری اوقات اتنی گر گئی, اتنا نیچا نہ کر. چوری, یہ جو حرام چوری کر کے کھانے والے, سنو میرے محبوب نے کیا فرمایا ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہیں نہ بتا دوں چور کا اللہ نے کیا عذاب مقرر کیا ہے. عرض کی آقا ارشاد فرمائے, میرے محبوب پاک نے فرمایا 70,000 فرشتے ہوں گے, ہر ایک کے پاس چھری ہوگی. وہ ایسے چور پر جھپٹیں گے, اس کے جوڑ کو کاٹیں گے, اس کے ایک حصے کو کاٹیں گے, اتنا تو کاٹیں گے اس کا جسم پگھل جائے گا, اس کی جان بچے گی. حکم ہوگا جسم پھر دیا جائے, اس کو پھر جسم دیا جائے گا. یہ 70,000 فرشتے پھر ٹوٹیں گے, اس کے انگ کو کاٹیں گے, اس کے جوڑ کو کاٹیں گے, ایسا کاٹیں گے پھر پگھل جائے گا, اس کو پھر جسم دیا جائے گا. رسول پاک فرماتے یہ چور کا عذاب ہے. کر لے چوری, نہ کر اپنا منہ کالا. اپنی اوقات کو پہچان, اپنے مقام کو پہچان, تیری یہ شان نہیں ہے. اور میرے بھائی, میرے بیٹے, سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک کھیت سے گزرے, پیاز لگا ہوا تھا. پیاز کا پتا توڑ کے منہ میں رکھ کے چبایا تو اللہ کے نام کی چیخ نکلی, نیچے گرے بے ہوش ہو گئے. مرید پانی پلا رہے, ہاتھ پیر مل رہے, حضرت کو کیا ہو گیا. ہوش آیا تو رو رہے, آنسو بہ رہے, کہ حضرت کیا ہوا. کہا میں کتنا غافل ہوں, یہ پیاز کا پتا توڑ کے منہ میں ڈال کے چبایا ہے, مجھے اس کا مزہ بھی آیا ہے. یہ پیاز تو میرا نہیں تھا, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, میں مارا گیا. لوگوں نے کہا حضرت ہم چلتے ہیں, جس کا باغ ہے, جس کا پیاز ہے, اس سے بخشوا لیتے ہیں, یا پیاز کے پتے کی قیمت دے دیتے ہیں, یا بیٹھ کے رونے کا کیا فائدہ. آپ روتے ہوئے معلوم کرتے, اس کے گھر پہنچے, وہ تھا یہودی. اسے کہا بھائی یہ ہمارے امام ہیں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, ہمارے مرشد ہیں, تیرے باغ سے گزرے سے ایک پیاز کا پتا توڑ کے منہ میں رکھ کے چبایا تھا, غلطی ہو گئی, چاہے تو پتے کی قیمت لے لے, چاہے تو بخش دے, معاف کر دے. وہ یہودی ہنس کے کہتا ہے بیوقوف ٹھہرو بھی آتا ہوں. اندر گئے, بیوی سے کہا تو نے سنا ہے سفیان ثوری کا نام. کہا ہاں مسلمانوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں, زمانے کے امام ہیں. کہا لوگ ایسی تعریف کرتے ہیں تو پاگل مینٹل ہے, بیوقوف ہے. کہا کیسے. کہا وہ پاگل اپنے باغ سے گزرا, پیاز کا ایک پتا توڑ کے اسے منہ میں ڈال دیا, اب وہ بیٹھا رو رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو یا اس کی قیمت لے لو. پاگل نہیں تو اور کیا ہے. بیوی کہتی ہے اپنی کتاب میں نہیں لکھا جو خاتم النبیین کے امتی ہوں گے ان میں اتنے متقی پرہیزگار بھی ہوں گے, اتنا ان کے دل میں خدا کا خوف ہوگا, اگر وہ پیاز کا پتا کسی کا کھا لیں گے جب تک بخشوا نہ لے یا اس کی قیمت ادا نہ کرے اور کو سکون نہ ملے گا. یہ تو سچے نبی کی امتی ہونے کی نشانی ہے. کہا خوش نصیب ہے ہم, ہمیں ثبوت ملا. اسے کہو ہمیں بھی کلمہ پڑھا دے. تقوی کام کر گیا, خدا کا خوف کر گیا, تقریر نہیں کی, شعر پڑھ کے نہیں سنائے تھے. ایک عمل کے صدقے پوری یہودیوں کی پوری فیملی مسلمان ہو گئی. میرے بھائی میرے بیٹے, ایک گناہ تکبر بھی ہے. میرے نبی پاک فرماتے جو تکبر کرنے والے ہر معاملے میں دل کو ٹٹولا کرو.
کہ جب میں کپڑے پہنتا ہوں میری گردن اکڑتی تو نہیں ہے، جب لوگ میری دولت کا ذکر کرتے ہیں، میری فیکٹری کا ذکر کرتے ہیں، میرا سینہ پھولتا نہیں ہے، جب لوگ میرے علم کی بات کرتے ہیں اس وقت میری حالت بدلتی تو نہیں ہے، جب میری طاقت کا ذکر ہوتا ہے اس وقت کسی پہ جھپڑنے کو دل تو نہیں کرتا، اپنی طاقت دکھانے کو دل تو نہیں کرتا۔ ابھی میں نے عرض کی تکبر نہیں کرنا ہے، جتنا اللہ نواز دے جھکتا جا جھکتا جا۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابیوں، جو دنیا میں تکبر کرنے والا ہے، جو دنیا میں غرور کرنے والا ہے، اللہ ان کو آگ کے صندوقوں میں بند کر کے اس پہ تالے لگا دے گا اور جہنم کی تہہ میں رکھ دے گا۔ رسول پاک نے فرمایا ان کو 99 قسم کا عذاب دیا جائے گا، یہ تکبر کرنے والوں کا مقدر ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ایک گناہ جھوٹی گواہی، درشی پڑھو عرض کرتا ہوں، کورٹوں میں چلے جاؤ، گواہ بکتے ہیں اور جج کو پتہ بھی ہے یہ کمینہ آدمی پیسے لے کے آیا ہے اور اس غریب کے خلاف یہ گواہی دے گا۔ کیا کہتا ہے جا کے وہاں؟ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے قسم کھاتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ تیرے منہ پہ لعنت تو صرف پڑ گئی جب یہ جھوٹ بولا، تیرے منہ پہ پھٹکار تو صرف پڑ گئی جب تو نے جھوٹ بولا، آخرت میں جو عذاب ہوگا تو ہونا ہی ہے۔ جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ ہم کیا سوچتے ہیں یار کیا کریں، برادری کا مسئلہ ہے نا، کیا کریں یار، چک دی گل ہے، گاؤں کی بات ہے، مجبوری ہے، کیا کریں یار، رشتہ داریاں ہیں نبھانی پڑتی ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم بہت جلدی رشتہ داریاں ختم ہونے والی ہیں، یہی تیرے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ، وہ جو زمین جھوٹے مقدمے میں نے حاصل کی تھی میرا قصور نہیں تھا، یہ میرا بھائی، یہ رشتہ داری انہوں نے گواہیاں دے کے میرے نام پہ کروائی تھی۔ پھر کیا کرے گا؟ گالیاں دے کے کھڑا کہ ماں بہن کی کہ میں نے تیری زمین غلط گواہی دے کے دلا دی، تو میرے خلاف کہتا ہے اللہ کو، میرے کو اللہ جہنم میں ڈال دے۔ اور یہ ہونا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا جب کسی کا حق خراب کرتا ہے تو میں نہ بتا دوں اللہ اس کو کیا عذاب دے گا۔ عرض کی آقا ارشاد فرمائے، رسول پاک نے فرمایا جو جھوٹی دنیا میں گواہی دینے والا ہے، اللہ آنکڑا لے کر اس کی زبان کے اندر اس کو چبھو کر اس کو جہنم میں لٹکائے گا، اور 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو گرزوں سے ماریں گے، اس کو نیزوں سے ماریں گے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس عذاب سے اس کا جسم پگھل جائے گا، رب حکم دے گا اس کو دوبارہ جسم دیا جائے، اس کو دوبارہ گوشت پوش دیا جائے، اس کو پھر جسم دیا جائے گا، پھر اس کی زبان میں آنکڑا چبھو کر اس کو جہنم میں لٹکایا جائے گا، اور 70,000 فرشتے اس کو دروں سے کوڑوں سے ماریں گے، یہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں نہ بتاؤں اللہ خائن کے ساتھ کیا کرے گا؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائے خیانت ایک عام لفظ ہے، خیانت جھوٹ بول کے، ڈنڈی مار کے، کسی طرح سے کسی کا حق کھانا، یہ خیانت ہے۔ امانت ہے کہ جس کا حق اس کو پہنچا دینا، خیانت ہے کہ اس کا حق کسی کا اور ہے اور تو لے جائے، یہ خیانت ہے، اس کو خائن کہتے ہیں۔ میرے محبوب پاک فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا یہ خائن جو خیانت کر کے اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، رب کہے گا یہی مال تو نے کھایا تھا، وہاں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ایس ایچ او صاحب دیکھا ہوگا کوئی تھانے میں، کوئی سچ پترا ہوتا ہے اس کے پاس،
اتنا لمبا چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے. تھانے دار صاحب نے کہا ہے لٹا اس کا ذرا. سچ پترا کو پکڑا ہاتھ میں. خدا کی قسم لیٹنے سے پہلے کہتا میں سب سچ سے بتاتا ہوں. یہ میں تھانوں کی بات کر رہا ہوں. میرے رب کا دربار یہ تھانے نہیں ہے، وہ رب کا دربار ہے. وہ کھوٹا سچا اللہ چھان کے رکھ دے گا. میرے محبوب پاک نے فرمایا خائن کو حکم ہوگا یہ مال جو تو نے کھایا تھا اس کو سر پہ اٹھا. یکدم وہ آگے بڑھے گا، اس سے اٹھے گا نہیں. وہ اس کو اٹھا کے سر پہ رکھے گا. رب کہے گا اس کو اٹھا اور جہنم کی تہ میں رکھ کے آ. صحابہ نے عرض کی آقا اللہ کی اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہ اس کو جہنم کے اندر تک پہنچانا چاہتا ہوگا، اس لیے کہے گا اس مال کو سر پہ اٹھا اور جہنم کی تہ میں رکھ کے آ. نبی پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم مانے گا اس کو ماننا پڑے گا. جو اس نے خیانت سے کسی کا مال کھایا ہوگا یہ اپنے سر پہ رکھ کے جہنم کے سمندر میں غوطہ مارے گا. اندر اس کو بچھو بھی کاٹیں گے، اس کو سانپ بھی کاٹیں گے، اس کو آگ بھی جلائے گی. اور 70,000 اللہ کے فرشتے ان کے پاس گرزے ہوں گی، وہ اس گرزوں سے اس کو مارتے ہوں گے. رسول پاک فرماتے ہیں یہ نیچے چلا جاتا ہوگا، یہ نیچے جاتا ہوگا یہاں تک کہ اس کا سانس اکھڑنے لگے گا. عرض کی آقا یہ سمندر جہنم کا سمندر کتنا گہرا ہوگا؟ میرے محبوب پاک نے فرمایا جس نے بنایا ہے وہی جانتا ہے یہ کتنا گہرا ہوگا. آقا فرماتے ہیں وہ سانس لینے کے لیے اوپر آئے گا. اللہ کے فرشتے پہلے ہی وہاں موجود ہوں گے. وہ 70,000 فرشتے اس کو گرزوں سے مارنے لگیں گے. وہ کہے گا ہائے کہاں جاؤں، نہ نیچے جانے کا ہوں نہ اوپر جانے کا ہوں. حکم ہوگا اس مال کو سمندر کی تہ میں رکھ کے آؤ، اس جہنم کے سمندر کی تہ میں پہنچاؤ. وہ پھر سمندر میں داخل ہوگا. رسول پاک فرماتے ہیں نہ وہ نیچے پہنچ سکے گا نہ فرشتے اوپر آنے دیں گے. وہ گرزے مار کر پھر جہنم میں دھکیل دیں گے. رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کا جسم پگھل جائے گا. اللہ اس کو پھر یہی جسم دے گا. وہ پھر جہنم میں جائے گا. یہ اس کو عذاب دیا جائے گا. کرنی ہے خیانت، کھانا ہے کسی کا مال، دینا دھوکہ. اور بہتر ہو میرے بھائی باز آ جا، بدل جا. خدا کی قسم پتہ نہیں کب اللہ کا فرشتہ ہماری شرک پہ انگوٹھا رکھے، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے کا سانس نہ لینے دے. ہم سوچتے رہ جائیں کہ کل سے بے ایمانی چھوڑنی ہے، کل سے اللہ کے دین پہ چلنا ہے، کل سے نماز پڑھنی شروع کرنی ہے، کل سے نیکی ہو جانا ہے، بس اللہ کی راہ پہ چلنا ہے. کل کہیں رات ہی کو ہوا نہ نکل جائے بھائی. کل کا انتظار نہ کر. خدا کی قسم ابھی جو سانس لے رہا ہے اسی سانس میں کہہ یا اللہ میری توبہ، کہہ دے توبہ. اتنا ضد اچھی نہیں ہے. اللہ سے نہ لڑ، ہماری طاقت اللہ سے لڑنے کی نہیں ہے. بڑے زوراور سلجھنا بیوقوفی ہوتی ہے، کم عقلی ہوتی ہے. میرے محبوب پاک فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان دوزخیوں کے لیے جو دوزخ میں جائیں گے. ہلاکت ہے ان کے لیے وہ چہرے جو دھوپ کی گرمی برداشت نہ کرتے ہوں گے. ان گناہ گاروں پر آگ کی لپٹیں آ کے چہرے پہ لگیں گی. میرے محبوب نے فرمایا ہلاکت ان سروں کے لیے جو معمولی درد برداشت نہ کرتے تھے، ان سروں میں ابلتا پانی ڈالا جائے گا. نبی پاک فرماتے ہلاکت ان آنکھوں کے لیے جو معمولی درد
बर्दाश्त ना करती थी, ये आंखें नीली हो जाएंगी और साकत हो जाएंगी, झपकना भी भूल जाएंगी। मेरे महबूब फरमाते हलाकत उन गर्दनों के लिए जो मामूली तकलीफ बर्दाश्त ना करती थी, इनमें लोहे के तोक डाले जाएंगे। रसूल पाक ने फरमाया हलाकत उन पेटों के लिए जिन पेटों को मामूली भूख बर्दाश्त ना होती थी, इन पेटों में पीप डाली जाएगी, गर्म उबलता पानी डाला जाएगा, इन पेटों के अंदर शीशा डाला जाएगा जो इनकी आंतों को काट काट के पखाने के मुकाम से निकालता होगा। मेरे महबूब फरमाते हलाकत है उन खालों की, उन जिल्दों की जो खुरदरा कपड़ा भी ना पहनते थे, इन जिस्मों पर खुरदरा सड़ाद वाला आग का लिबास पहनाया जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया हलाकत उन गुनाहगारों के लिए जो अपने पांव से कभी नंगा पांव जमीन पे ना रखते थे, इनको आग की जूतियां पहनाई जाएंगी। अर्ज की आका इनको कितनी अरसे तक अजाब दिया जाएगा। रब के रसूल ने फरमाया जितने गुनाह किए जाएंगे उतनी इकाब उनको जहन्नम का अजाब मिलेगा। अर्ज क्या का ये इकाब क्या होता है? इकाब क्या होता है? मेरे महबूब ने फरमाया एक इकाब 80,000 बरस का है। और मेरे महबूब फरमाते मैं तुम्हें ना बता दूं, जहन्नम का एक दिन 1000 साल का होगा और एक साल 360 दिनों का होगा। जितना किसी ने गुनाह किया होगा उतने ही इकाब उसको जहन्नम का अजाब दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, रब के महबूब ने फरमाया, हदीस पाक है, उस वक्त तक तौबा कबूल की जाएगी जब तक मगरिब से सूरज निकले। ये दर खुला हुआ है। खुदा की कसम वो पाक ज़ात कितनी मेहरबान है। मेरे महबूब पाक ने फरमाया अल्लाह की ज़ात माँ से 70 गुना अपने बंदों से ज़्यादा प्यार करती है। मेरे महबूब फरमाते हैं मैं तुम्हें अल्लाह की मेहरबानी बताऊं, अल्लाह की अता बताऊं। अर्ज की आकार शाह फरमाए नबी पाक ने फरमाया जो सारी जमीन को गुनाह से भरकर अल्लाह के सामने आकर तौबा करेगा, अल्लाह ताला जमीन को नेकियों से भर के अल्लाह ताला इस बंदे की बख्शिश फरमा देगा। मेरे महबूब फरमाते हैं अपने गुनाहों को याद करके रो। अगर तेरा दिल काला हो गया है, तेरा दिल सख्त हो गया है, तेरा दिल पत्थर हो गया है, मेरे महबूब ने फरमाया तू अपना मुंह इस तरह बना जिस तरह बंदा रोता है, अल्लाह को तेरे मुंह बनाने पर रहम आ जाएगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। खुदा की कसम ये घड़ियां हैं, अल्लाह की जात पहले आसमान पर जलवागर है, उसकी रहमत पुकार रही है। ओ मेरे बंदे अगर तू बीमार है मुझसे शिफा मांग, मैं तुझे शिफा दूं। ऐ बंदे अगर तू मुफलस है मुझसे तवंगरी मांग, मैं तुझे तवंगर कर दूं। ऐ बंदे तू गुनाहगार है मुझसे गुनाह की बख्शिश मांग, मैं तेरे गुनाह माफ कर दूं। इन घड़ियों में हमें रोना नहीं चाहिए। शुरू करो रोना, सब शुरू करो रोना। या अल्लाह हम गंदे गुनाहगार हैं, या अल्लाह हम पापी हैं, अपनी जानों पे जुल्म किया है। ऐ मेरे रब हम तुझसे तौबा करते, हमारे गुनाह को माफ करो। मेरा भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, खुदा की कसम अल्लाह के दर पे लौटने वाला कभी बदनसीब नहीं हो सकता। या अल्लाह हमारे नफ्स बड़े जलील हैं, या अल्लाह नफ्स हम पे गालिब है, हम तेरे हजूर में सच्ची तौबा करते हैं। सच्ची तौबा भी सुन लो ताकि मुगालते में न रह जाएं। अल्लाह के महबूब से अर्ज़ की आका सच्ची तौबा किसे कहते हैं? मेरे महबूब पाक ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे साहबा, जिस गुनाह से मोमन तौबा कर ले उसकी मौत आ जाए दोबारा वो गुनाह न करे।
لیکن سن لو میرے بھائی، جب تک انسان زندہ ہے نفس 24 گھنٹے ساتھ لگا ہے۔ اس نے تو بڑے بڑے سورماؤں کو نہیں چھوڑا۔ ہم کیا چیز ہیں؟ جو زمانے کے کامل تھے وہ ان کے دھوکے میں آ گئے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے رسول پاک فرماتے توبہ کے بعد بھی اگر خطا ہو جائے پھر تو لوٹ آ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوٹ آ لوٹ آ، تو نے 1000 بار گناہ کیا پھر بھی لوٹ آ۔ فرماتے اگر تو کافر ہے پھر بھی لوٹ آ، وہ پاک ذات معاف کرنے والی ہے، لوٹنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے دربار پہ اب لوٹ آئے، اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ دنیا میں جنت کی بشارت خدا کے محبوب نے دی ہے۔ آپ کے بارے میں حدیث پاک ہے، لوگ رات کو سو جاتے تھے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع چلے جاتے، سب سے پرانی قبر دیکھتے، اس کے اوپر بیٹھ کے اتنا روتے، رو رو کے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے دیکھا، دیکھ کے کہا یا امیر المومنین، آپ کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اس قدر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے خود رسول پاک کے منہ مبارک سے سنا، میرے محبوب پاک فرمایا کرتے تھے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس کی قبر خراب ہوگی باقی منزلیں خراب تر ہوتی جائیں گی، جس کی قبر سنور گئی باقی منزلیں سنورتی چلی جائیں گی۔ یہ عثمان روتا ہے یا اللہ میری قبر کو سنوار دے۔ وہ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے خود اللہ کے محبوب کے منہ مبارک سے سنا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں جو قبر کے عذاب میں کمی کرا سکے۔ سمجھ گئے؟ حضرت سیدنا عمر عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے خود اللہ کے محبوب سے سنا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں جو قبر کے عذاب میں کمی کرا سکے۔ یہ مجلس اسی لیے اکٹھی کی ہے، اسی لیے لوگوں کو بٹھایا ہے، ہم اپنی قبروں کو جانے سے پہلے سنوار لیں۔ قبریں سنورتی اللہ کے ذکر سے، گناہ چھوٹتے اللہ کے ذکر سے، اللہ کا رنگ چڑھتا اللہ کے ذکر سے، رب کا قرب ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، خدا کی قسم کہنے دو اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، دین دنیا بنتی اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبانی ذکر، کوئی زبان سے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، یہ زبان کا ذکر، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز کتب بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو میں اجازت دوں گا، 15-20 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا، اگر آپ نے عمل کیا، آج اس کا کہنا نہیں، اللہ تعالیٰ دکھائے گا، زبان سے کاروبار چلیں گے، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، آنکھوں کو نیند ہوگی، دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، بزرگ کہہ گئے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی قبریں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، باقی بندے نہیں ہیں، گندے ہیں۔ اللہ ہم کو اپنا بندہ بنا لے، اس کا یہ طریقہ ہے۔ ایک دوست کو طریقہ سمجھاؤں گا، اجازت اکٹھی دے دوں گا، سمجھ لو دل کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ طریقہ سمجھ لیں دل کا ذکر کس طرح کرنا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھیں۔ یہ دیکھیں، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کے الٹی طرف، بائیں طرف، لیفٹ سائڈ پر، پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام ہے۔ ہر وقت یہاں خیال رکھو میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ بیٹھے، مرد عورت کوئی بھی ہو،
اس کا دل الٹی طرف بائیں طرف پستان سے دو نیچے ہوتا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، پاک ہے۔ لیکن ہمارے دل اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں۔ وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہیں، عاجز آپ کو اپنی حالت بیان کرے گا۔ اپنے عملوں کو جانتا ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، اس کے باوجود کرسی پر بیٹھوں، صرف کرسی پر گرد ہو، جب تک اس گرد کو جھاڑ نہ لوں میں نہیں بیٹھتا۔ کتے کو دیکھ لو، کتا بیٹھتا ہے، پہلے اپنی دم سے جگہ صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے تو گرد کو جھاڑے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتائیں کیا وہ گندے دل میں، غلیظ دل میں، ناپاک دل میں آئے گا؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، گرد میں کوئی گندگی نہیں، اصل گندگیاں دل کی گندگیاں۔ ہمارے دل میں حسد، ابھی عرض کی، ایک مولوی دوسرے مولوی کو نہیں دیکھ سکتا، بس چلے تو سینے پھاڑ دے۔ ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کرتا، بس کرے سب پیروں کے گلے گھونٹ دے۔ ایک ذمہ دار دوسرے ذمہ دار کو برداشت نہیں کرتا، بس چلے تو نہر میں غوطے دے کے مار دے۔ ایک آفیسر دوسرے آفیسر کو برداشت نہیں کرتا، بس چلے زہر دے کے اس کو مار دے۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں حسد۔ رسول پاک نے فرمایا حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہم نے بڑی نیکیاں کی، حسد نے سب جلا کے راکھ کر دیں، بچا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے دل میں تکبر، گورا کالے سے بات ہی نہیں کرتا، او کالے، او کالے، یہ تو کتوں کے انداز ہیں، انسانوں کے انداز نہیں ہیں۔ رنگ کسی کا کالا ہے، کسی کا گورا ہے، اللہ ہم پہ کتے کی چمڑی چڑھا دے، ہم گلیوں میں بھونکتے پھر اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ نے دولت دے دی، کوٹھی بن گئی، بنگلہ بن گیا، غریب بیچارہ سلام کرنے کے لیے قریب آیا، کیا کہتا ہے؟ اور پیچھے ہٹ کے بات کر، تم سے بدبو آ رہی ہے۔ غریبوں سے بدبو آنے لگتی ہے جب اللہ رزق سے نواز دیتا ہے۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، یہ گندگیاں ہیں جو دل کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتی ہے۔ جب تک یہ دل پاک نہ ہوگا اللہ کا گھر نہ بنے گا۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ رب کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ دلوں کی پاکی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہو۔ سب بھائیوں کو، بہنوں کو ذکر کی اجازت، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ تفاسیر پڑھ لو، یہ دل کا ذکر صرف اللہ کے نبی کرتے تھے، امت کو عطا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہمارے پیارے رسول پاک کے صدقے دل کا ذکر امت کو عطا ہوا، اور سب سے پہلے میرے محبوب پاک نے دل کا ذکر سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا جو میرے سینے کا نور تھا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اب یہ سینہ با سینہ اجازت سے نور منتقل ہوگا۔ آپ سب کو اجازت ہوئی۔ یہ اجازت کیا ہے؟ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دل کے ذکر کی اجازت کا مطلب یہ ہے تیرے دل میں اللہ کی محبت اور معرفت کا بیج بو دیا، اب تو اس کو سینچ اور اللہ کی محبت و معرفت کو حاصل کر لے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ سب کو اجازت، بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی۔ آپ طریقہ سمجھ کے کر لو، دین دنیا کی رحمتیں سمیٹ لو۔ یہ دل کا ذکر ہے، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
زبانی ذکر سے منع نہیں. کوئی کہے کہ زبانی ذکر سے منع کرتے ہیں، نہیں. اللہ اللہ کرو زبان سے، سبحان اللہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، دروشی پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا. لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا. 10 حج کر کے دیکھ لو، الحاج لوگ کہیں گے حاجی صاحب ہے، لیکن کہیں گے ہے بڑا کمینہ، ہے بڑا پاپی. روزانہ 1000 نفل پڑھ کے دیکھ لو، اگر دل پاک نہ ہو، خدا کی قسم پیشانی پہ 2-4 کالے داغ لگ جائیں گے، کرتوتے نہیں بدلیں گی، فعل نہیں بدلیں گے. جو بچپن سے لگے تھے بوڑھا ہو گیا، کرتوتے وہی رہے گی، نہیں ٹھیک ہوں گی. تیرا دل پاک ہو جائے، تیرا دل پاک ہو جائے، نہ لمبا جبہ پہننے کی ضرورت ہے، نہ لمبی تسبیح گھمانے کی ضرورت ہے. دل پاک ہو جائے، تیری 5 وقت کی نماز تجھے اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دے گی. یہ دل کا ذکر ہے، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیسے کرنا آپ طریقہ سمجھ لو. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کرتے ہو کرتے رہو. اللہ کا دین دنیا سے نہیں روکتا، بلکہ اللہ کا دین دنیا کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا. کام ہوتا رہے، کام کرتے رہو، جو ہو رہا ہوتا رہے، لیکن ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھو. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. آپ اس کو سنو، خیال یہ کرو یہ دل نہیں بلکہ یہ طوطا ہے، اس کی بولی ہے، میں اس کو سنتا ہوں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. جب سنو گے پہلے خیال پکے گا، تھوڑے دنوں کے بعد دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، اور توجہ کریں گے اور پریکٹس کریں گے. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. کسی کام کی پریکٹس کر لو کامل ہو جاتا ہے بندہ. توجہ پکے گی، پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، اور توجہ پکائیں گے، پھر یہ دل کی دھڑکن صاف پکارے گی اللہ اللہ اللہ. اللہ کے نام سے دل زندہ ہو جائے گا. جس دل کو اللہ کے نام سے زندگی مل جائے، خدا کی قسم وہ دل مرتے نہیں، اللہ ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کے دل کو پھر موت نہیں آتی. اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ تعالیٰ کے ولی بنیں، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو نمازی کریں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ بنے، اللہ تعالیٰ کارساز بنے، رب مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے. یہ نور جلدی پانے کے لیے مراقبہ ہوتا ہے. مراقبہ کیا ہے؟ یہ رسول پاک کی وہ عبادت ہے جو اللہ کے رسول غار حرا میں کیا کرتے تھے. اس سے دل جلدی زندہ ہوگا، دین دنیا کی رحمتیں پائیں گے. یہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لو. جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو ہے نہیں کوئی شرط نہیں، کر لو، اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے. جیسی فراغت ہو جائے جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، مسجد ہے، دفتر ہے، گھر ہے، کوئی قید نہیں. بیٹھ کر آنکھیں بند، گردن نیچے، آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں پہلے اس کی توبہ کر لو. بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم اور پاک ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. خوش نصیب وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لے. مر کے توبہ نہیں، لیکن رسول پاک نے فرمایا کسی گناہ گار نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن موت سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے. کیسے مراقبہ کرو گے؟ فارغ ہوتے ہی بے شک 5 منٹ ملے، 5 منٹ بھی ضائع نہیں کرنے. دنیا بک بک کرتی ہے کرتی رہے، غیبت کرتی ہے کرتی رہے، فلمیں دیکھ کے مر گئی مرتی رہے. آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا ہے. جب فارغ ہو جاؤ، آنکھیں بند،
گردن نیچے، ہر گناہ سے سچی توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لاؤ اور سنو۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، پہلے وہی خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ کرے گا، اللہ کے نام سے دل کو زندگی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی پہ اللہ کی لعنت ہے، بے نمازی اللہ کے غضب قہر میں، بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں، حدیث پاک ہے۔ بے نمازی مر جائے تو صحابہ کرام کا فتویٰ ہے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھا دو، ہوتی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ موت نہیں، یہ بربادی ہے۔ خود نماز پڑھنی ہے تیرا فرض، جو تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ گلے لگا کے پڑھا، چوم کے پڑھا، پیر کو ہاتھ لگا کے پڑھا، ہاتھ جوڑ کے پڑھا، یا جوتوں سے مار کے پڑھا، تیرا فرض ہے تو اس کو گھر والوں کو نماز پڑھائے۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں مسواک، یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ کیکر کی کاٹ لو، نیم کی کاٹ لو، بازار سے ملتی بازار سے لے لو، اتنی بڑی سنت کی شان ہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میرا امتی جو نماز کے وضو میں پابندی سے مسواک استعمال کرے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں عاجز گناہگار نے خود دیکھا ہے، جو رسول پاک کا امتی نماز کے وضو میں پابندی سے مسواک استعمال کرے گا، جب اس کی موت کا وقت آئے گا، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو کلمہ شہادت پڑھائیں گے، کلمہ پڑھا کے اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کر موت آئے گی۔ خدا کی قسم میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اپنی جیب میں رکھ، اپنے گھر میں بھی رکھ، اپنے اسکول میں بھی رکھ، اپنے دفتر میں بھی رکھ، کہ تیرا کو وضو مسواک کے بغیر نہ جائے اور تو رسول پاک کا کلمہ شہادت پڑھ کے دنیا چلا جائے، ایمان لے کے چلا جائے، تیرے بڑے نصیب ہیں۔ پھر دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ ہم مسجد میں ٹوپی رکھتے ہیں، نماز پڑھ کے اتار دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو والدین ناپسند کریں، بے شک والدین گناہ گار ہوں، بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ناس ہو جاتا ہے۔ جس کو رسول پاک ناپسند کرے وہ کیا خیر پائے گا۔ بہترین ٹوپی لے لو، ننگے سر نہیں پھرنا۔ یہ پگڑی، دستار، امامہ رسول پاک کی سنت ہے، کسی مولوی کی، مؤذن کی کوئی ٹریڈ مارک یا کوئی نشانی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے امتی جب تک دستار باندھیں گے صاحب عزت رہیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سب دیکھیں یہ داڑھی رسول پاک کی سنت۔ لوگ اتنا ہلکا لیتے ہیں، یار تو کہتا داڑھی رکھ لے، سنت ہی ہے نا۔ خدا کی قسم میرے نبی کا سارا دین سنت ہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو میرا نبی تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ واللہ لا یحب الکافرین، یہ تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ سب یہ کہیں گے ہمارے پیارے رسول جھوٹ نہیں بولتے۔ کوئی ہے مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی نے جھوٹ بھی بولا یا بولیں گے؟ نہیں بولتے، نہیں بولیں گے۔ حدیث پاک میرے محبوب نے فرمایا میرا امتی سنت داڑھی کا تارک، میری شفاعت اس کے لیے حرام ہے، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ دوسری حدیث پاک میرے محبوب نے فرمایا میرا امتی
سنت داڑھی کا تارک، روزے محشر میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا، کہیں وقت گزر نہ جائے۔ داڑھی رسول پاک کی سنت ہے۔ حد کیا ہے اس کی؟ آنکھیں کھولیں میری طرف دیکھیں، تھوڑی کے نیچے سے ناپنی ہے، یہ ہے اس کی حد۔ دیکھ رہے ہیں؟ کم از کم 1 مٹھی یا 4 انگلی، یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو کاٹ سکتے ہیں، نہ کاٹے تو گناہ نہیں ہے، لیکن 1 مٹھی سے 1 انگلی چھوٹی کرنا حرام۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 1 مٹھی چھوٹی کرنا حرام۔ رسول پاک نے فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کچھ باتیں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے۔ میری پیاری بہن، نبی پاک بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، جنت خاتون آپ کے دولت خانے پہ گئی، میرے محبوب کو روتے دیکھا تو تڑپ گئیں، عرض کی میرے محبوب میں قربان ہو جاؤں، میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا میری فاطمہ، میں نے معراج کی رات جو عورتوں کو اللہ کے عذاب میں دیکھا اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ جنت خاتون عرض کرتی آقا میں قربان ہو جاؤں، کیا مجھے بھی بتائیں گے آپ نے عورتوں کو کن عذاب میں دیکھا، اس عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ان کو سر کے بالوں سے باندھ کر جہنم میں لٹکا رکھا ہے، اس کے دماغ پک رہے ہیں جس طرح پانی ابلتا ہوا پکتا ہے۔ میں نے کہا جبریل امین اس کا کیا گناہ ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، جبریل امین نے جواب دیا اے خدا کے محبوب، یہ وہ آپ کی امتی عورت ہے جو اپنے بالوں کو غیر محرم سے چھپاتی نہ تھی۔ اپنی زندگیاں دیکھو، اپنی تقریبات دیکھو، دوپٹہ گلے میں اور سارے بال کھلے، وہ جو تجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں وہ تیرے بھائی تو نہیں ہے، وہ تیرے ابو تو نہیں ہے، غیر محرم کے سامنے تیرا یہ جانا سوچ۔ میرے محبوب نے فرمایا جس عورت نے فقط اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر کسی غیر محرم کو دکھایا ہوگا اسے 40 سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میری پیاری فاطمہ، میں نے عورت کو دیکھا، اس کے دونوں پیروں کو، اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی پیشانی کے ساتھ باندھ رکھا ہے، اس کو بچھو سانپ کاٹتے، اس کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا جبریل امین اس کا کیا گناہ ہے؟ اللہ کے فرشتے نے جواب دیا آقا یہ وہ آپ کی امتی عورت ہے جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی۔ شوہر کہہ دیں پوچھ کے جایا کر، تیرے باپ کی نوکرانی تو نہیں ہو تیرے سے پوچھ کے جاؤں؟ پھر جا کے فخراً اپنی سہیلیوں میں بتاتی ہے شوہر نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا پوچھ کے جایا کر، زندگی بھر بھول گیا کہنا، ایسی باتیں سنائی ہیں اب کبھی نہیں کہے گا۔ شرم کر، حیا کر، تو حیا کی پیکر ہو تو تیری عزت ہے، نہیں تو خدا کی قسم تیری عزت مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس نے عظمت پائی، جس نے شان پائی ہے، نبی پاک کے دین پہ عمل کر کے پائی ہے۔ میری پیاری بہن، شوہر کی اطاعت کر، اپنے شوہر کا ہر حکم وہ مان جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر وہ گناہ کا کہے گناہ نہیں کرنا ہے، باقی ہر بات کی اطاعت کرنی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کسی مرد کے جسم میں پس اور پی پڑ جائے، اس کی بیوی اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، وہ مائیں کہاں چلی گی جن کے گود میں اللہ کے ولی پلا کرتے تھے؟ وہ اجڑ گئی۔ آج گود تیری، اس گود میں ناچو پلتے ہیں، گویے پلتے ہیں، ایکٹر بنتے ہیں، بدکار پلتے ہیں، یہ گود اجڑ گئی۔ خدا کی قسم تیری گود وہ پہلا اسکول ہے، جب یہ گود میں سبق اللہ کی
توحید کا، نبی پاک کی محبت کا دیا جاتا تھا۔ یہ بچے بڑے ہو کے خدا کے ولی بنتے تھے۔ آج یہ میری ماں، یہ بہن، میری بیٹی گانے سن کے ساتھ ٹھمکے لگاتی ہے، بچہ گا کے دکھاتا ہے تو ماں خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے۔ نہ تیری قدریں بدل گئیں۔ خدا کی قسم تیری شان تجھے سناؤں، تیری شان کیا ہے۔ حضرت پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی محب سبحانی کتب ربانی کا وصال ہو گیا۔ آپ کے مرید خانقاہ پہ آئے، اندر پیغام بھیجا پیران پیر دستگیر کی ہمشیرہ کو، بی بی جی بیمار ہوتے تھے بابا جی کے پاس آتے تھے، شفا لے جاتے تھے، بابا جی پاپیوں کو لے کے آتے تھے، بابا جی سے ملاتے تھے، وہ اللہ کی راہ پہ چلتے تھے۔ بی بی جی ہم دکھی ہوتے تھے، بابا جی کے پاس آتے تھے، سکھ کی جھولیاں بھر لے جاتے تھے۔ بی بی جی 3 سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی، پہلے تو جانور پیاس سے مرتے تھے، اب تو جانور انسان مرنے لگا، کوئی مہربانی کر کے بتاؤ کیا کریں۔ بی بی جی نے جھاڑو اٹھا لیا، جھاڑی اٹھا کے اپنے گھر کے اندر صحن میں جھاڑو دیا، جھاڑو دے کر آسمان تر دیکھ کہتی یا اللہ جھاڑو میں نے دیا، چھڑکاؤ تو کر دے۔ منہ سے لفظ نکلنے تھے، دونوں طرف سے کالی گھٹائیں گڑ گڑ کرتی آئیں، بارش شروع ہوئی، بہاریں آ گئیں، زمین زندہ ہو گئی۔ تیری یہی عظمت ہے خدا کی قسم، اگر تو ماں تیرے پاؤں تلے جنت، اگر تو بیوی خدا کی قسم تو شوہر کے لیے اللہ کی رحمت، اگر تو بیٹی تو والدین کی بخشش کا سہارا، تیرے صدقے والدین بخشے جائیں۔ لیکن ان عملوں سے نہیں، پہلے عمل بدلنے پڑیں گے۔ جو چاہتا ہے زندگی میں انقلاب آ جائے، جو چاہتا ہے قبر روشن ہو جائے، جو چاہتا ہے قبر جنت کا باغیچہ بن جائے، جو چاہتا ہو اللہ اس کا محبوب خوش ہو جائے، جو چاہتا ہو میری آخر سنور جائے، طریقہ بتا دیا، دوائی دے دی، نسخہ دے دیا، اللہ کا ذکر کر لو۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، پڑھتے پڑھاتے، دل سے خیال نہ ہٹے۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سنو آواز آئے نہ آئے، پہلے صرف خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ کرے گا۔ فارغ ہو جاؤ، 1 منٹ بھی ضائع نہ کرو۔ کتنا قیمتی 1 منٹ، منٹ بھی زیادہ ہے، 1 سانس بھی ضائع نہ کرو۔ دنیا کی ساری دولتیں دے کے کوئی مائی کا لال 1 سانس نہیں لے سکتا۔ سالوں کے سال مٹی میں رول گئے، چغلی کر کے، غیبت کر کے، بہتان باندھ کے، فلمیں دیکھ کے، گانے سن کے۔ یہ زندگی ضائع نہ کر، بہت ضائع ہو گئی ہے۔ جو بچ گئی ہے اس کو بچا لے۔ جیسی فراغت ہو یکدم مراقبہ، آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہوں سے توبہ، تصور دل کے مقام پہ سنو۔ دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ پورے پاکستان میں تقریباً زیادہ تر علاقوں میں ذکر کے حلقے قائم ہیں، فقراء وہاں ذکر کے حلقے کرتے ہیں۔ جو قریب ہو اس میں شرکت کرو۔ کراچی آؤ تو کراچی میں اتوار اور جمعہ دن کا خیال کر کے آؤ، بڑے پیارے درس ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سناتے ہیں، اس پہ شرکت کر لیا کرو، ذکر کرو، مراقبہ کرو، رابطہ رکھو۔ خدا کی قسم نہیں کہنا پڑتا، یہ داڑھی خود بڑھے گی، کاٹو گے نہیں، چومو گے۔ رسول پاک کی سنت ہے، یہ سر پہ اللہ کے نبی کا تاج آئے گا۔ نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹیں، خدا بھی تیرا، خدا کے محبوب بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش معلیٰ کا سایہ۔ انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔ سب بیٹھے رہیں، یہ اعلان سن لیں۔ ہمارے پاس
یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے تحفے ہوتے ہیں۔ آڈیو، سی ڈی، رسالے، کتابیں پوری دنیا میں جاتی ہیں۔ میرے پاس ہزاروں خط آ چکے ہیں، ہزاروں خط۔ کیا لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا ہے میرے گھر میں نماز نہیں تھی، آپ کی سی ڈی گھر میں دکھائی ہے، گھر کا بچہ نمازی ہو گیا۔ کوئی لکھتا ہے میرے گھر میں آپ کی پردے کے بارے میں کتاب آئی ہے، میری بچیوں نے پڑھی ہے، ساری پردہ نشین ہو گئی۔ کوئی لکھتا ہے میرے بچے آوارہ تھے، بے راہی کا شکار تھے، آپ کا رسالہ گھر میں آیا ہے، بچوں نے پڑھا، بچے نیک ہو گئے۔ یہ بڑی نعمت ہے، لے جاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، سنو، سناؤ، دیکھو، لوگوں کو دکھاؤ۔ آپ کی کوشش محنت سے کوئی میرا ایک بیٹا، میری بیٹی نیک ہو گئی، یہ چند روپے جنت کا ٹکٹ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجلہ ہدیہ اس کا صرف 5 روپے کام، اس کا بہت بڑا۔ یہ باتیں کان کھول کے غور سے سن لو۔ آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مستنڈا بلکہ گنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں، بائیں عورتیں، سامنے عورتیں، پیچھے عورتیں، عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں، یہ کش مار رہا کون ہے؟ پیر صاحب۔ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو نبی پاک کے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجلے میں علماء کرام، محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتے تیرے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، نماز فرض ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے ہیں، روحانی مرغیاں نہیں کھاتا، مرغیاں پولٹری فارم کی پھاڑتا ہے، نماز روحانی پڑھتا ہے۔ غیرت ہی نہیں ہے، شرم حیا ہی نہیں ہے، بات کرتے سوچا بھی نہیں۔ اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے ہیں، تیری بچیاں جوان، تیری بہنیں جوان، پردہ فرض ہے، پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا خاندانی پیر ہے، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے۔ یہ دلیل کہاں سے آئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں آپ کو نبی پاک کا دین بتانا چاہتا ہوں۔ رب کے رسول تشریف فرمائیں۔ باہر سے آواز آئی، اے اللہ کے محبوب، ام مختوم آئے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب کے ساتھ ہماری مائیں تشریف فرمائیں۔ میں نبی پاک نے فرمایا، عائشہ، میمونہ، پردہ کر لو، ام مختوم ملنا چاہتے ہیں۔ امی جان بی بی عائشہ نے فرمایا، آقا وہ تو نابینا ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا، عائشہ وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، پردہ کر لو۔ ہم ان سے زیادہ نیک ہیں۔ اور پیر صاحب، اور پیر صاحب، تجھے نیک سمجھ کے اندر بلاتے ہیں، تو کتنا نیک ہے تجھے پتا ہے؟ کس طرح کے پھاڑ کے ان کی ماں بہن کو دیکھتا ہے۔ تجھے اپنی بہن یاد نہیں آتی؟ اپنی بیٹی تیری نظر میں نہیں ہے؟ بے غیرت، اس کو کچھ دیکھا تجھے غصہ نہیں آئے گا؟ میری علماء کرام سے بھی عرض ہے، قرآن کے حافظوں سے بھی عرض ہے، کئی لوگ گھر میں بلاتے ہیں، پردہ نہیں کرتے، آئیے مولوی صاحب، آئیے، آئیے حافظ صاحب، آئیے۔ گھر کی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس نے نیک گمان کر کے کہا ہے کہ یہ تو نیک ہے، آ جائے۔ اگر تو نیک ہے، کہہ پہلے میری ماں بہن بیٹی کو پردہ کرا، نہیں تو خدا کی قسم تو نیک نہیں ہے۔ ان گندگیوں کو نکالیں گے، کام پھر بنے گا، نہیں تو ملما کاریوں سے کام نہیں بنے گا۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے پردی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ میں گیا میاں چنو،
ایک نوجوان بچہ بڑھ بڑھ کے کرے سلام، بابا جی السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. اس سے پوچھا بیٹا کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا کس کی؟ کہتا ہے کدو شاہ کی. پیر صاحب کون ہے؟ کدو شاہ، بینگن شاہ، لوٹے شاہ، جھنڈو شاہ، چٹو شاہ، لانتو شاہ، پھٹکارو شاہ. جوتے مار کے نکالو ان کتوں کو. میں نے سمجھایا بیٹا رسول پاک کا نائب یہ شیطان کا چیلا ذرا پیر کیسے ہوا؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا بابا جی ہم نے ان سے تعویذ لیا تھا، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اس کو اپنا پیر بنا لیا. باز آ، علم حاصل کر علماء کرام سے، تجھے بتائیں گے. تعویذ تو بھنگی جمعدار چوڑے بھی دیتے ہیں. کسی چوڑے سے لے لو تعویذ، کام ہو جائے. چوڑے بن جاؤ، بھنگی بن جاؤ، جمعدار بن جاؤ، عقل کی بات ہے. پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں ہو سکتا. ہم ہیں سنی، اہل سنت والجماعت. پوچھو بھائی کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے. خدا کی قسم اللہ والوں کی عزت قدر، اللہ والوں کی تعظیم اللہ نے کے حصے میں رکھ دی ہے. سنی سے، اہل سنت سے پوچھو بھائی کسی بزرگ سے بیعت کی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں تو نہیں کی تھی، میرے نانا جی نے کی تھی سے بزرگ کی بیعت، اور نانا جی نے اپنے گناہ کی توبہ کی تھی. بیعت رسول پاک کی سنت، میرے محبوب نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. نانا جی نے اپنے گناہ کی توبہ کی تھی. ہر ایک کو اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے، اور بیعت میرے محبوب نے توبہ کا طریقہ سکھایا. جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، خدا کی قسم مبارک کے لائق. آج کے دور میں اگر تجھے کامل مرشد اللہ کی راہ دکھانے والا مل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. اگر بیعت نہیں کی، مرشد کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے. لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بس بیعت کر لی تھی، ہمارا پیر تو وہی ہے. سنو، رسول پاک سے بڑے مرشد کون ہوں گے؟ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب سے بڑا مرشد کون ہوگا؟ میرے نبی پاک کا وصال ہو گیا، اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے. اصحابہ کرام نے آپ کو دفن نہیں کیا، دفن کرنے سے پہلے صدیق اکبر کی بیعت کی ہے. کتنا اہم کام ہے. اصحابہ کرام کو ضرورت تھی، ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، میرا تو پیر وہی تھا جو اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. جب تک زندگی میں جان ہے، خدا کی قسم کسی سے تعلق کو رکھو، بڑا فائدہ آئے گا، بڑے فائدے پاؤ گے. پیر مرشد شیخ. میرے بھائی دنیا گھومتا ہوں، ملک ملک جاتا ہوں، رگ رگ کے لوگ ملتے ہیں، آپ کو ملتے ہوں گے جو کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے. ان سے ایک سوال کرو، اس سے کہو بھائی جو الف بے تے پڑھاتا اس کو استاد مانتے ہو؟ تو دانت نکالے گا یہ تو استاد ہی ہوتا ہے. الف بے تے پڑھائے استاد، اے بی سی پڑھائے ٹیچر، سائنس پڑھائے تو پروفیسر صاحب، ویلڈنگ کا کام سکھائے، مکینک کا کام سکھائے، ماں بہن کی گالیاں بھی دے، وہ بھی استاد جی. جو اللہ کا ذکر سکھائے، رب کی راہ دکھائے، رب کا رنگ چڑھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے، کہتا ہے میں اس کو استاد نہیں مانتا. عقل نہیں ماری گئی؟ اور بیوقوف، ہر زبان میں نام مختلف ہے. انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر، عربی میں کہتے ہیں مرشد یا شیخ، اردو میں کہتے ہیں استاد، فارسی میں کہتے ہیں پیر. تو نام کسی زبان میں رکھ لے، جب دنیا کے کمینے کام استاد کے بغیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی راہ تین نکمینی استاد کے بغیر ہی آ جائے گی. جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت، خدا کی قسم مبارک کے لائق. جس نے بیعت نہیں کی،
جس کے مرشد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، یا پتہ نہیں تھا کسی کدو شاہ سے بینگن شاہ سے بیعت کر لی، ابھی بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا، دعائیں سب پڑھیں گے۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے اس کی بیعت وہیں رہے گی، اس کو صرف دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن سن لو کامل مرشد کہتے کسے؟ میں نے خود سنا ہے، نماز نہیں پڑھتا، مرید کہتا ہے میرے پیر جیسا کامل ہی کوئی نہیں ہے، اس پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے، پھٹکار پڑ رہی ہے، وہ فاسق فاجر ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور مرید کیا کہتا ہے میرا پیر تو بہت ہی کامل ہے، داڑھی مونڈتا ہے، فاسق فاجر۔ وہ ہم اندر کے فقیر ہیں، ہلو کا پٹھا۔ میرے نبی پاک اندر کے فقیر نہیں تھے؟ دھوکہ دیتا ہے دنیا کو، اللہ کے نبی کے غلاموں کو دھوکہ دیتا ہے؟ نہیں، شیطان کا چیلا ہے۔ سمجھ گیا میری بات کو؟ میرا پیر قرآن پاک کی ایک ایت پڑھنی نہیں آتی، میرا پیر تو بڑا کامل ہے، ایسی نظر کرتا ہے، ایسی نظر کرتا ہے۔ وہ خود نظر کا محتاج ہے، تیرے پہ نظر کرتا ہے۔ جس نے بیعت نہیں کی، جس کے مرشد کا وصال ہو گیا ہو، یا کسی کدو شاہ سے بینگن شاہ سے بیعت کر لی ہو، ابھی بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا، دعائیں سب پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے رسول پاک کی سنت کے صدقے ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر کے ہمیں نئی زندگی عطا فرما دے گا۔ پڑھو، میری بہنیں بھی پڑھیں، سب بھائی بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین۔ سب بیٹھے رہیں، یہ آخری اعلان سن لیجیے۔ صبح 39 میں ایک اللہ کا مومن بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ تو ہزاروں کا اجتماع ہے، کتنے اللہ کے پیارے بندے ہوں گے جن کے صدقے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ سب مل کے اپنے اپنے مسائل کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان تکالیف کو دور فرمائے۔ اور دوسری عرض یہ ہے، یہ جو مدرسہ ہے یہ آپ کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ جو اپنے بچوں کی زندگیاں سنوارنا چاہتے ہیں، علم کے زیور سے ان کو راستہ کرنا چاہتے ہیں، آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ اور سہارا بن جائے، اس مدرسے کی قدر کرو، اپنے بچوں کو یہاں داخل کراؤ۔ یقین جانو دنیا میں اسکول کم نہیں ہے، کالج کم نہیں ہے، یونیورسٹیاں کم نہیں ہیں، ایسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں بچے اس طرح سے سنور جائیں کہ آپ کے خادم بن جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔
اپنے بچوں کا دین دنیا سنوارو، اپنے بچوں کو یہاں داخل کراؤ۔ اور جو بچے میٹرک پاس ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو، ان کے دین کو سنوارنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارے پاس کراچی بھیج دو، ان کا وہاں تعلیم کا ہم نے انتظام رکھا ہے۔ اور جب وہ پڑھ کے فارغ ہو کے واپس لوٹیں گے، آپ دیکھ کے حیران ہوگے کہ اللہ نے ان کو کس طرح تعلیم سے راستہ کیا ہے۔ سب دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہمیں بچا۔ یا اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ یا اللہ، دلوں کو غیر کی محبت سے پاک صاف فرما۔ رب کریم، ہمیں اپنا ذاکر بنا، ہمیں اپنا شاکر بنا۔ یا اللہ، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں پکا نمازی بنا، ہماری نمازوں کو معراج بنا۔ یا اللہ، نگاہوں کی پاکیاں عطا فرما۔ یا اللہ، قلوب کی پاکیاں عطا فرما۔ رب کریم، ہمیں دین پر کامل عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھر میں دینداری پیدا فرما، ہمارے بچوں کو دیندار بنا، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ہمارے بچوں کو ادب والا بنا، ہمیں ہمارے بچوں کو دنیا میں رب کریم صدقہ جاریہ بنا، آخر میں بخشش کا وسیلہ بنا۔ یا اللہ، ہمارے نفوس کی اصلاح فرما، ہمارے نفس نے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، ہمارے نفس نے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمارے نفسوں کی یہ کجیاں دور فرما دے، اس کا ٹیڑھا پن دور فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ذکر میں اطمینان والا نفس عطا فرما۔ رب کریم، شیطان کی شر سے بچا، نفس کے دھوکوں سے بچا۔ رب کریم، اپنے محبوب پاک کی ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ نبی پاک کی سنتوں پر کامل عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی محبت پیدا فرما، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، ہمارے گناہ بے حساب ہے، تیری رحمت کے طلبگار، اپنی رحمت سے رب کریم ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ جہاں سے بچے کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری باطنی مرضوں کو دور فرمائے، انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ آج لیاقت بیٹی کی امی کا انتقال ہو گیا ہے، یا عبد القیوم بھائی ان کی امی کا انتقال ہو گیا ہے، سب مل کے دعا کریں رب کریم ان کی بخشش فرمائے، ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ روشن فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کی قبروں کو اللہ کشادہ فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو علماء کرام دین کی خدمت کر رہے ہیں، رب کریم ان سب کو تو اپنی دربار میں قبول فرما لے، ان کی تمام زندگیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، رب کی ان کو اخلاص سے مالا مال فرما دے۔ جو دوست اپنے گھروں سے چل کے رب کریم تیری محبت کے لیے آئے، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے مالا مال فرما دے، اپنی معرفت سے وافر عطا عطا فرما دے۔ نبی پاک کی حدیث پاک ہے، جب اللہ کا مومن بندہ اللہ کی راہ میں گھر سے نکلتا ہے، اس کے جسم پر گرد پڑتی ہے، دھواں پڑتا، اللہ ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہم بھی تیرے رستے میں نکلے تھے، اگر اخلاص کی کمی ہو، کمی بھی تو دور فرما۔ رب کریم اس سفر کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا، شیطان کے شر سے بچا، نفس کے دھوکوں سے بچا۔ رب کریم ہمیں نبی پاک کے دین سے بے پناہ محبت پیدا فرما۔ یا اللہ، ملک پاکستان کو آباد شاد فرما، اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا۔ رب کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، سربراہان کو حمیت اور غیرت عطا فرما۔ رب کریم سربراہان کو بھی دین کی محبت پیدا فرما، سربراہان کو بھی اپنے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم کی غیرت کو اجاگر فرما، ان کے دل میں ملک اور دین کی محبت پیدا فرما۔ رب کریم جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، ان کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ رب کریم ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ رب کریم ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتہ الراحمین.